یہ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی وہ سحر ہے جو فجر میں تبدیل ہوتے ہوتے ایک دلخراش خبر لے کر آئی۔ مسجد کوفہ، فجر کا وقت، لیکن یہ کیسی خبر ہے کہ فضا میں زہر گھول رہی ہے۔ جانشین رسول خدا خلیفۃ المسلمین پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار نے عدل کے پیکر کو لہو لہان کر دیا۔ سر اور ریش مبارک خون سے رنگین ہے۔ شیر خدا کو مسجد کوفہ سے لایا جا رہا ہے۔ شہر میں کوہرام سا مچا ہے، ہر طرف بے چینی اور اضطراب ہے، لیکن گھر میں ایک عجیب سکوت ہے۔ فضا سوگوار ہے، جیسے وقت تھم سا گیا۔ زخم گہرا ہے، طبیب مایوس ہے، بچنے کی امید کم ہے۔ مگر اس حالت نزا میں بھی امت کی فکر دامنگیر ہے۔ امام کے لب ہل رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آخری وصیت ہے، ایک باپ کی اپنے بیٹوں کے نام، ایک رہبر کی اپنی امت کے نام۔ یہ محض چند کلمات نہیں ہیں، یہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس کامیابی کا راز ہے جس کی گونج فزت برب الکعبہ کی صدا میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گی۔ کیا آپ آمادہ ہیں اس تاریخی لمحے کے لیے؟ آئیں اس ویڈیو میں ہم امام علی علیہ السلام کی اس آخری وصیت کو سنیں جو آپ کے دل کو بدل دے گی اور آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ عطا کرے گی۔ آئیے اس وصیت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہی کیوں نہ ہو۔ اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک دیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کہنا، اور جو کچھ بھی کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ پھر مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں اپنے دونوں بچوں سے اور بقیہ تمام اولادوں سے، اپنی تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو جن تک میرا یہ پیغام پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور میں منظم رہنا، اور باہمی تعلقات کو استوار اور مضبوط رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ خدا را یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ خدا را اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی ہے کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں۔ خدا را قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے افراد اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ حاصل کر لیں۔ خدا را نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دین کا ستون ہے۔ خدا را اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدا را راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے ایک دوسرے سے میل محبت رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہو مسلمانوں کے خون سے ہولی کے۔ دیکھو، میرے قتل کے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ہی ضرب لگانا،
اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب 47 وصیت امام علی علیہ السلام، ترجمہ مرحوم مفتی جعفر حسین۔